بہن کا خط ہے جو پڑھ کر سنا رہے ہیں حسین، جوان بیٹے کا لاشا اور پسر کی لاش پر مادر کہیں نہ مر جائے، الہی زینب مزتر کہیں نہ مر جائے، جواں کی لاش کو خیمے میں لا رہے ہیں حسین، جواں کی لاش کو خیمے میں لا رہے ہیں حسین، اس سینہ کے زخم پہ ماں کی نظر نہ پڑ جائے، عجیب عالم غربت ہے شاہ پر آئے، اس سینہ کا زخم ابا سے چھپا رہے ہیں حسین، جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، حسین کیا ہے جہاں کو بتا رہے ہیں حسین، درود محمد و آل محمد۔ ڈاکٹر صاحب آئیے۔ ہاں یہ دو درود محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں کشو چلو سوے دار البقا چلو، اور مکہ چلو مدینہ خیر الورا چلو، اور مکہ چلو مدینہ خیر الورا چلو، اور مشہد سے
کاظمین چلو سامرا چلو اور تھک جاؤ گر نجف سے تو کربلا چلو تھک جاؤ گر نجف سے اگر کربلا چلو اور پی کر مزے فرات پہ کوثر کے آئیں گے بھائی پی کر مزے فرات کے کوثر کے آئیں گے بھائی ایک ایک دکش کو 72 پلائیں گے ہاں میں کشو چلو سوے درود محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد سب نبی کے خال و خد ہیں دل برے شبیر میں سب نبی کے خال و خد ہیں دل برے شبیر میں بے فرق نکتے کا نہیں قرآن میں اور تفسیر میں سب نبی کے خال و خد بھائی وہاں خدا کے رازداں قوسین کی تقریر میں بھائی وہاں خدا کے رازداں قوسین کی تقریر میں بھائی ہم نبی کے ہم زبان قرآن کی تفسیر میں سب نبی کے خال و خد ہیں اور جس قدر عقدے تھے پنہا آیا تطہیر میں بھائی جس قدر عقدے تھے پنہا آیا تطہیر بھائی حق نے وہ سب کر دیے حل فاطمہ کے شیر میں سب نبی کے خال و خد اور لوٹ کر انگاروں پہ شب زر کیا دوزخ کو سر بھائی لوٹ کر انگاروں پہ شب بھر کیا دوزخ کو سر بھائی ہر پریشانی میں تھا تقدیر تھی تدبیر میں سب نبی کے خال و خد ہیں
اور روئے ہم شکل پیمبر پر ہوا سبزہ نمو بھائی روئے ہم شکل پیمبر پر ہوا سبزہ نمو بھائی لو بہار آئی نبی کے گلشن سب نبی کے قالو اور تھی نہ گل جائش کسی ناپاک کی زیر کسا بھئی تھی نہ گل جائش کسی ناپاک کی زیر کسا اور بھئی گن کے دیکھو 5 ہی تو حرف ہیں تطہیر کے میں سب نبی کے بال و خط اور ایک پیغمبر ایک ولی ایک طاہرہ 2 ان کے لا بھائی ایک پیغمبر ایک ولی ایک طاہرہ 2 ان کے لا بھائی آ گئی عصمت سمت کر چادر تطہیر میں سب نبی کے خال اور ہم نے حق جانا علی کو اور نصیرین خدا بھائی ہم نے حق جانا علی کو اور نصیرین خدا بھائی محو تھا نقاش 2 رخ بن گئے تصویر کے میں کہ سب نبی کے بھال اور کٹ گئی بیڑی مٹا پھر بھی نہ پنڈ لی کا نشان بھائی کٹ گئی بیڑی مٹا پھر بھی نہ بیڑی کا نشان بھائی مرتے دم تک پاؤں بد کا رہا زنجیر میں سب نبی اور سر وہ کس بی بی نے پٹکا تھا خدا جانے نصیب بھائی سر وہ کس بی بی نے پٹکا تھا خدا جانے نصیب اور بال کچھ حوروں نے پا اے مقتل شبیر میں سب نبی کے قال و خد ہیں درود محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد فاتحہ بارے دیگر صلوات اس کو ذرا کھول دیں جناب حضرت حور کے دن منصوبے باخدا دل سے فدائے شہ ابرار تھا باخدا دل سے فدائے شہ ابرار اور دل برے احمد مختار کا غم خار تھا اور نفس مغلوب
ہوا جس سے وہ جرار تھا صاحب جرت و ہمت تھا وفادار ارے مال و زر چھوڑ دیا جان نبی کی خاطر زخم بھی کھوئے حسین ابن علی کی زخم بھی کھائے حسین ابن علی اور خیمے سن کے یہ خیمے میں جا کر یہ کہا شہنے اور رو سب کھول کے سر مر گیا میرا اور چاہیے بے قصو مزتر کی عزا کا سام اور کون روئے گا یہاں اس کی نہ خواہر ہے نہ آئی آواز کے میں آئی ہوں غم خواری کو گو کہ مادر نہیں زہرا ہے عزا گو کہ مادر نہیں زہرا ہے عزا ارے ہر کو روتے ہوئے رن میں شہ ابرار آئے اور شہ کے ساتھ اکبر و عباس علمدار ارے بہر بخت کے مولا پہ دیدہ اپنے مہماں پہ کریموں کو نہ کیوں پیارا ارے پائنتی اکبر و عباس دلاور بیٹھے شاہ آغوش میں سر لے کے زمین پر شاہ آغوش میں سر لے کے زمین پر ارے جھکے فرمایا کہ اے دوست ذرا آنکھیں ارے ہم بھی فردوس کے عازم ہے کوئی دم حسبو ارے گلشنے خلدے بری تو نے خریدا بے ارے بلبل خلد ابھی سی ہے پر پرواز نہ حق کی درگاہ میں شکر عمل خیر تو کر چمن فاطمہ زہرا کی ذرا سیر چمن فاطمہ زہرا کی ذرا ارے حریزی جہاں نے آئے سا کہا میں قربان اور سر جھکائے ہوئے میرا آپ کا بار ایسا ارے فرتے ہے بد سے لبے گور ہے یہ تشنا ارے شیر ایک مجھ کو نظر آتا ہے یا شاہد سخت صدمہ اسے پہنچا ہے کہ جان کھوتا ہے دیکھ کر خیمہ سرور کی طرف روتا دیکھ کر خیمہ سرور کی طرف روتا شاہ نے فرمایا کہ اے حر جری خوف نہ اور تیرے پرسے کے لیے آئے ہیں زرگاہ میں خدا اور عرض کی اس نے کہ اے بادشاہ ہر دو سر اور سبز پوشاک سجائے بیٹھے ہیں ایک لاہے سبت یسرب سے
ابھی میں وہ بکا آئے ہیں ارے بولے سرور حسن ساز قبا آئے بولے سرور کے حسن کا قبا عرض کی ہرنے کے ایک پیر بھی ہیں حد سے مل اور بولے شبیر یہ توقیر ہوئی تجھ کو ارے پیشوائی کو تیرے آئے ہیں جنت سے رسول عرض کی ہرنے میں قربان نوح اے جانب ارے کوئی بی بی ہے کہ وہ اشک فشاں کرتی ہیں اور شاہ نے فرمایا کہ بھائی میری ماں روتی شاہ نے فرمایا کہ بھائی میری ماں روتی باخدا دل سے فدائے شاہ ابرار طاہر درود محمد صلی اللہ محمد و آلِ محمد. جزاک اللہ قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے. ذاکر اول نے جو سلام پیش کیا وہ قبلہ مرحوم جناب نسیم امروہی صاحب کا لکھا ہوا تھا، اور میں آپ تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں. اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ. کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. بات پڑھ دیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مومنین و مومنات. آج ماہ محرم کی 4 تاریخ ہے اور وقت آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب محو سفر ہے. قبلہ و کعبہ انتہائی سلیس الفاظ میں آپ کے اذہان اور ابہام کو جلا بخش رہے ہیں. میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ قبلہ و کعبہ کی صحت اور تندرستی اور طول عمری کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. گزارش کروں گا ہمارے جناب قسیم ابن نسیم صاحب سے کہ تشریف لائیں اور جناب حر کے سلسلے میں نام مرثیہ پیش فرمائیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اس مرثیے کا عنوان ہے حر اور آزادی افکار. ہمارے ذہن آزاد رہنے چاہیے. اس کے رہبر لیڈر جو ہیں وہ حر ہیں. ہمارے جو ذہن آزاد رہنے چاہیے. یہ جو درس دیا ہے حر نے دیا ہے. تو 4 مصرے ابھی یہ میں نے کہے تھے. روشنی حق کی راہ میں دیکھی. مصرے دیکھیے گا. دوسرا مصرا بھی انشاءاللہ پسند آئے گا. روشنی حق کی راہ میں دیکھی، ایک شب کی پناہ میں دیکھی. ایک شب کی پناہ میں دیکھی، حریت کے نظام کی آمد حر کی بدلی نگاہ میں دیکھی.
بس بہت مختصر جو میرا وقت ہے اسی وقت کے اندر، مرثیہ تو بہت بڑا ہے لیکن میں نے چھانٹ لیتا ہوں یہ پہلے حصے کے، یہ 10-12 منٹ 13 منٹ، بس صرف ذہن میں رہے حر اور آزادی افکار، یہ دو چیزیں جو ہیں نا، ان سے بہت کچھ اس میں ہے، فضا اور سمے چھوڑا، پھر انشاءاللہ کی شروع۔ اے خدا ذکر کا معیار عطا ہو مجھ کو، روش صاحب کردار عطا ہو مجھ کو، ذہن میں حر رہے اور آزادی رہے، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ روش صاحب کردار عطا ہو مجھ کو، مضمون تحریر کا بیدار عطا ہو مجھ کو، ایسا آزادی اظہار عطا ہو مجھ کو، ایسا آزادی اظہار عطا ہو مجھ کو، لفظ میسم کے بیانوں کی ترازو میں تلے، لفظ میسم کے بیانوں کی ترازو میں تلے، ہر سخن حر کے خیالات کی خوشبو میں تلے، ہر سخن حر کے خیالات کی خوشبو میں تلے۔ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ بس یہیں شروع کیا، وہ ہے انسان، رسول خدا کا ذکر نہ ہو اگر آزادی میں تو آزادی مکمل نہیں۔ دیکھیے گا وہ ہے انسان جو غلامی کا طلبگار نہ ہو، وہ ہے انسان جو غلامی کا طلبگار نہ ہو، وہ بھی کیا شان اگر عظمت کردار نہ ہو، ہر نفس کرب ہے گر نفس سے پیکار نہ ہو، ہر نفس کرب ہے، مصرے آپ دیکھتے جائیے، گر نفس سے پیکار، کیا ہے آزادی غلامی سے گر انکار نہ ہو، کیا ہے آزادی غلامی سے گر انکار نہ ہو، یہ حر کی طرف رہے ذہن آپ کا، کیا ہے آزادی غلامی سے گر انکار نہ ہو، عہد میں اپنے محمد نے جو سمجھا دی ہے، چھٹا مصرع دیکھیے گا، عہد میں اپنے محمد نے جو سمجھا دی ہے، دیکھ کے چشم خرد دیکھ، یہ آزادی ہے، روح آزاد محمد کی صدا میں دیکھو، حضور ایک پیغام دیا ہے چھٹے بیت میں، مولانا اس سے خوش ہوں گے، قسیم نے کم از کم یہ بات تو کہی، روح آزاد محمد کی صدا میں دیکھو، مشرق نور کو دیکھو تو ہیرا میں دیکھو، مشرق نور کو دیکھو تو ہیرا میں دیکھو، ان کا پیغام ہر ایک عہد بلا میں دیکھو، قبل اعلان نبوت کی فضا میں دیکھو، قبل اعلان نبوت کی فضا میں دیکھو، ہیں ازل سے یہ نبی دین کو کامل کر لو، چھٹا مصرع پیش کر رہا ہوں، مولانا دیکھیے گا، ہے ازل سے یہ نبی دین کو کامل کر لو، پچھلے 40 برس اور بھی شامل کر لو، ذوق آزادی سے، میں نے اس اقتباس پیش کر رہا ہوں نا، ذوق آزادی سے بس ذوقی دل جاتی ہے، ہر بریدہ رگ احساس بھی سل جاتی ہے، جب یہ فطرت کی کلی ذہن میں کھل جاتی ہے، تو حضور مصرے، جب یہ فطرت کی کلی ذہن میں کھل جاتی ہے، ہاں در علم سے یہ بھیگ بھی مل جاتی ہے، ہاں در علم سے یہ بھیگ بھی مل جاتی ہے، اور بیت پیش کرو در علم کے لیے ایک مصرع، سب کو تقسیم ہدایت میں تلا رہتا ہے، در علم سب کو، چھٹا مصرع دے رہا ہوں حضور ڈاکٹر صاحب، سب کو تقسیم ہدایت میں تلا رہتا ہے، ایک یہی در ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے، ایک یہی در ہے جو ہر وقت کھلا ہے، جز علی کون ہے یہ مرتبہ پانے والا، کون ہے مردہ ضمیروں کو جگانے والا، راہ آزادی افکار دکھانے والا، جب تو شاگرد بنا وہی کا لانے والا، جب تو شاگرد بنا وہی کا لانے والا، گو پیمبر نہیں، تو جو بیت بڑی احتیاط، گو پیمبر نہیں پرشان وہی پائی ہے، گو پیمبر نہیں، چھٹا مصرع سنیے گا، پرشان وہی پائی ہے، وہی ان پر نہیں، مولا علی وہی ان پر نہیں پر ان کے لیے آئی ہے، اور چھٹا مصرع دے دیا پیغام کے لیے، بچوں کے لیے، اس کو یاد رکھیں۔ آئیے جلدی آ جائیے، دیکھیے مصرع، آئیے، شہر اختیاری صاحب بڑی اہلی علمی شخصیت ہے، گو پیمبر نہیں پرشان وہی پائی ہے، وہی ان پر نہیں پر ان کے لیے آئی ہے، حسن آزادی لب علم کی گفتار بھی ہے، باقی نقطے کا بھرم وہی کا معیار بھی ہے، صورت ناد علی بن کے مددگار بھی ہے،
توجہ چاہیے، توجہ چاہتا ہوں آپ سب اہل علم میں، صورت ناد علی بن کے مددگار بھی، یعنی حسن طلب احمد مختار بھی ہے، دست حق سر پہ ہے کیوں فکر ہو بربادی کی. چھٹا مصرع بچے اس کو یاد رکھیے، جب بھی ضرورت پڑے استعمال کریں مصرے کو. دست حق سر پہ ہے کیوں فکر ہو بربادی کی، یا علی کہیے مناجات ہے آزادی کی. جی ہیں بس یہی بس. تو پھر حضور ایک بند ابو ذر کے لیے پڑھ دوں میں، انہوں نے اجازت دے دی ہے تو وہ چونکہ سب کو لایا ہوں نا، سب آزادی کے مت والوں کو لایا ہوں. منسلک یا علی ہے صاحب کردار کے ساتھ، منسلک یا علی ہے صاحب کردار کے ساتھ، متصل ہے یہ وظیفہ رسن و دار کے ساتھ، زینت لب ہے یہی میسم تمار کے ساتھ، اور رابطہ مالک اشتر کا ہے اقرار کے ساتھ. تاریخ دے رہا ہوں حضور مصرے میں، ایک رابطہ مالک اشتر کا ہے اقرار کے ساتھ. سایہ پڑتا جو رہا جذبہ بیداری پر، چھٹا مصرع سن لیجئے. سایہ پڑتا رہا جو رہا جذبہ بیداری پر، ختم ہے حد شرف بوذر غفاری پر، ختم ہے حد شرف بوذر غفاری پر. توڑا بوذر نے، قبلہ سنیے گا، توڑا بوذر نے ہر ایک ظلم کی پابندی کو، کر دیا ماند سیاست کی ہنرمندی کو، اس طرح دل پر لکھا حکم خداوندی کو. بسرا دیکھیے حضور شاید پسند آ جائے اہل علم میں. تیغا اس طرح دل پر لکھا حکم خداوندی کو، تیغ لب کاٹتی تھی تیغ زباں بندی کو. تیغ لب کاٹتی تھی تیغ زباں بندی کو. اور سنیے، خار کو خار ہے جس سے وہ چمن ہے بوذر. چھٹا مصرع دے رہا ہوں. خار کو خار ہے جس سے وہ چمن ہے بوذر، سن لے اے بے وطنی شان وطن ہے بوذر. سن لے اے بے وطنی، روح آزادی انسان رہے انصار علی، جب تو ان کی عمل فکر زمانے کو کھلی، شمع آزادی انہی حق کے غلاموں سے چلی. شمع آزادی انہی حق کے غلاموں سے جلی، رسم تہذیب مساوات کی قنبر سے چلی. توجہ ہے، بس میں آ رہا ہوں منزل پر. رسم تہذیب مساوات کی قنبر سے چلی، بیت حیدر کی تو پہچان یہ بنیادی ہے. چھٹا مصرع سناؤں، بیت حیدر کی تو پہچان یہ بنیادی ہے، قنبری شان غلامی نہیں آزادی ہے. آج قنبر کے جو حالات ہیں تاریخ کے پاس، دیکھ کر ان کو نہیں اہل نظر کو وسواس، تن پر اپنا کبھی جامہ کبھی حیدر کا لباس. آزادی پیش کر رہا ہوں حضور. تن پر اپنا کبھی جامہ کبھی حیدر کا لباس، کم غیریت کا نہ غلامی کا ذرا بھی احساس، غیریت کا نہ غلامی کا ذرا بھی احساس. کیا غلام ایسے کسی در پر کہیں رہتے ہیں؟ علی کا لباس پہنے ہوئے کیا غلام ایسے کسی در پر کہیں رہتے ہیں؟ یہ غلامی ہے تو آزادی کسے کہتے ہیں؟ بڑا خشک موضوع تھا، بہرحال میں نے سنیے گا. ہو رہا گیا نا. پوچھو اس گھر سے غلامی کا تصور کیا ہے، پوچھو اس گھر سے اہل بیت سے غلامی کا تصور کیا ہے، راہ آزادی پر چلنے کا تدبر کیا ہے. فکر پابند نہ ہو نفس کی، فکر پابند نہ ہو نفس کی، فکر پابند نہ ہو نفس کی. وہ گر کیا ہے، منزل شیریں ہے کیا، منزل حر کیا ہے، منزل شیریں ہے کیا، منزل حر کیا ہے. بیت پیش کروں، ذہن میں اپنے خیالات کا رس گھول دیا. حر ذہن میں اپنے، بھئی شاعری ہوگی اور کیا ہوگا، ورنہ مولانا سب کچھ بتائیں گے آپ کو. ذہن میں، مصروں میں ہوتی ساری بات، تاریخی باتیں. ذہن میں اپنے خیالات کا رس گھول دیا، حر نے آزادی کا ہر باب اما کھول دیا. ہاں حر نے آزادی، ہاں وہی. اب دیکھیے گا ان بندوں پہ داد چاہوں گا میں، بڑی محنت کی میں نے. ہاں وہی حر ریا ہی جو ریاکار نہیں. بولا ہاں وہی حر ریا ہی جو ریاکار نہیں. دیکھیے اب مصرے 2 محرم کو آیا ہے کربلا میں، اور ساتھ دیکھیے گا، راہ بھٹکا تھا پر منزل کا گنہگار نہیں. حضور مصرے پیش کر رہا ہوں،
حر کے لیے راہ بھٹکا تھا پر منزل کا گنہگار نہیں. اس مسلمان میں شبہات کے آثار نہیں, اس مسلمان میں شبہات کے آثار نہیں. کربلا مصرع دے رہا ہوں حضور, بس دعا دیجیے. کربلا 2 محرم کو آیا تھا حضور. کربلا تیری حدوں میں یہ خطا کار نہیں. کربلا تیری حدوں میں یہ خطا کار نہیں. آخری ذرہ بھی مرکز پر سمٹ آیا ہے. کربلا تیری حدوں میں یہ خطا کار نہیں ہے نا خطا کار. کربلا تیری حدوں میں یہ خطا کار نہیں. آخری ذرہ بھی مرکز پر سمٹ آیا ہے. صبح کا بھولا سرے شام پلٹ آیا ہے. دیکھیے قبلہ تمام حضرات, دیکھیے گا کہ قلب آزادی کی شہرت کو آیا اب دیکھو. تو جرے حضور مصر بتاؤ جرے تو لطف رہے گا, بس یہ 1-2 بند ہیں. قلب آزادی کی شہرت کو آیا اب دیکھو. الٹی گنگا کے پلٹنے کا سما اب دیکھو. آتش نفس سے اٹھتا ہے دھواں اب دیکھو. حر کی پیچیدگی یہ دل ہے کہاں اب دیکھو. حر کی پیچیدگی یہ دل ہے کہاں اب دیکھو. جسے میں بیت پیش کر رہا ہوں, یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ کہاں جائے گی, یہ آپ پہنچ جائیں گے خود وہاں تک, کیونکہ ہم تبرہ نہیں پڑھتے, ہم تو بات کہتے ہیں. سنیے آپ. حر کی پیچیدگی یہ دل ہے کہاں اب دیکھو. جسے احساس نے سلجھایا یہ وہ لچھا ہے. جسے توجہ چھٹے مصرے پر پتہ نہیں کہاں بات پہنچے گی. جسے احساس نے سلجھایا یہ وہ لچھا ہے. چھوڑے آغاز کو انجام بہت اچھا ہے. چھوڑے آغاز کو انجام بہت اچھا ہے. سنیے جب بھی کیا کیفیت تھی اس کی, 3 بہنیں آخری. جب بھی احساس خطا چین کو کم کرتا ہے. حر کی کیفیت جب بھی احساس خطا چین کو کم کرتا ہے. قلب پر سورہ توبہ کو وہ دم کرتا ہے. قلب پر اہل علم کا مجمع ہے. قلب پر سورہ توبہ کو وہ دم کرتا ہے. دل پر انگشت رواں مثل قلم کرتا ہے. یہ کیفیت تھی اس میں, بے شک ہوئی ہوگی یہ کیفیت خیمے میں. دل پر انگشت رواں, سنیے حضور, دل پر انگشت رواں مثل قلم کرتا ہے. اس میں گویا یوں اف کا خط شہ کو رقم کرتا ہے. معافی کا خط گویا یوں اف کا خط شہ کو رقم کرتا ہے. فکر بن کر جو پری شہ کی طرف اڑنے لگی خود ہی انگشت زیارت کے لیے مڑنے لگی. خود ہی انگشت زیارت کے لیے امام حسین کی طرف خود ہی انگشت زیارت کے لیے مڑنے لگی. اور کیا کیفیت ہے. دل یہ کہتا ہے کہ مولا کا کرم قائم ہے. سوچ رہا ہے نا, دل یہ کہتا ہے مولا کا کرم قائم ہے. فکر معافی کی ہے کیا شاہ کا دم قائم ہے. فکر معافی کی ہے کیا شاہ کا دم قائم ہے. میری پیشانی تو آقا کا قدم قائم ہے. میری پیشانی تو آقا کا قدم قائم ہے. چلو اس جا جہاں سجدوں کا بھرم قائم ہے. دیکھیے ابھی بختاری صاحب, چلو اس جا, دیکھیے آپ, چلو اس جا جہاں سجدوں کا بھرم قائم ہے. دیدہ قلب سے ایمان کا راز آج پڑھو. دیدہ قلب سے ایمان کا راز آج پڑھو. جو قضا پڑھ نہیں سکتے وہ نماز آج پڑھو. دیکھیے کہ یہ آخری بند ہے. دیکھیے کہ ان کو میں نے مختصر کیا. اسی ایک وار سے دکھلا دیے جوہر ایسے, اسی ایک وار سے دکھلا دیے جوہر ایسے. قلزم نصرت شہ سے ملے گوہر ایسے. کم ہے قسمت کے دھنی حر دلاور ایسے. کم ہے قسمت کے دھنی حر دلاور ایسے. کس نے دیکھے ہیں مقدر کے سکندر ایسے. کس نے دیکھے ہیں مقدر کے سکندر ایسے. اور سنی کیا مقدر ہے. دیکھیے گا خیمہ شہ سے یہ فضا کا پیام آیا ہے. حضور مصائب کا ایک بیت آ گئی آخر میں. خیمہ شہ سے یہ فضا کا پیام آیا ہے. پیش حر ثانی زہرا کا سلام آیا ہے. ٹھیک ہے جناب. ماشاءاللہ قسیم بھائی, جیسے جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ ماہ محرم کی تاریخیں بڑھ رہی ہیں, آپ کا ولولہ اور حوصلہ اور آپ کی شعلہ بیانی بھی بڑھتی جا رہی ہے. ان کے لیے ایک صلوات کر دیں محمد اور آل محمد. ارباب اعضاء, بات بہت صاف اور بہت ہی سمپل اور بہت ہی کلیئر ہے. آپ ماشاءاللہ سے گزشتہ سالوں سے اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, اور یہ تمام مجالس اعضاء کا سلسلہ
جو ماہ محرم یعنی چاند رات سے شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ 8 ربیع الاول تک جاری و ساری رہے گا. اس کے کچھ اغراض و مقاصد ہیں, ہمارے کچھ اخراجات ہیں. تو ہم مسلسل ہمیں فخر ہے کہ ہم مولا کے فقیر یوں ہی بنے رہیں گے اور آپ سے بھیک مانگتے رہیں گے, یہ ہمارا فخر ہے. تو میں آپ کا بھی جذبہ ایمانی دیکھنا چاہتا ہوں آج سے, اور میری گزارش ہے کہ جہاں جہاں میری آواز اس امام بارگاہ میں جا رہی ہے, ہر آنے والے مومنین اور مومنات سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کم از کم $250 کا اپنا ہدیہ ماہ محرم کے اخراجات کے لیے ضرور دے دیں. یہ صدقہ جاریہ ہے, ثواب جاریہ ہے, اور جب اس ادارے میں ہم رہیں نہ رہیں, ہما شما آئے چلے گئے, مجلس حسین, ذکر حسین اسی طرح قائم و دائم رہے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ ہر آنے والی فیملی اگر کم از کم $250 ہدیہ کر دے ماہ محرم کے اخراجات کے لیے, تو انشاءاللہ ہم ان اخراجات سے بہرہ مند ہو سکیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اور اس میں کوئی کبات نہیں ہے, یہ کم از کم ہے $250, آپ اس سے زیادہ دل کھول کے دیں. آج 10 بجے انشاءاللہ ریڈیو سرگم سے, ریڈیو چینل کا نمبر ہے 1240 AM, 1240 AM. یہ ریڈیو سرگم ہمارے رانا جاوید صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں, اور ہر سال یہ خدمت انجام دیتے ہیں کہ ہمارے قبلہ و کعبہ جو بھی ریزیڈنٹ عالم ہوں یا دیگر خطبہ ہوں یا علماء ہوں, جو بھی ماہ محرم میں تشریف لاتے ہیں, یہ ان کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ مختص کرتے ہیں. اور آج انشاءاللہ 10 بجے ریڈیو سرگم سے 1240 AM سے قبلہ مولانا ابو القاسم صاحب کی تقریر نشر ہوگی. آپ تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ اگر کوئی سن رہے ہوں, اپنے اپنے گھروں پہ کہیں بیٹھے ہوں, کار ڈرائیو کر رہے ہوں, اس تقریر کو ضرور سنیں. ہم انتہائی ممنون و مشکور ہیں ہر سال کی طرح رانا جاوید صاحب کے کہ وہ یہ خدمت انجام دیتے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں صلوات محمد علیہ وسلم. اور ضیاء بھائی, اب آپ سب حضرات میرے ساتھ دست طلب ہوں اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں, اور ہم ایک مرتبہ پھر آج 4 محرم کو یہ دعا کریں کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے سیدہ کے لال کا, پروردگار تجھے اس فرش عزا, اس ماتم داری, اس عزاداری کا واسطہ, پروردگار ان جلوس عزا کا واسطہ, ان مجلس عزا کا واسطہ, ان ماتم داروں کا واسطہ. یہاں سے کچھ مومنین بھی اور مختلف شہروں سے زیارت کے لیے گئے ہیں, پروردگار ان کو حق زہرا اپنے پیاروں سے واپس خیر و عافیت سے ملانا. ہر قریہ گوشہ کونے میں جہاں جہاں بھی لبیک یا حسین کی صدا ہے, مجلس و ماتم اور امام بارگاہیں آباد ہو چکی ہیں. باراللہ اس امام بارگاہوں کو, ہمارے ماتم داروں کو, عزاداروں کو, ہمارے مجلس والوں کو, ہماری خواتین کو, بچوں کو, بزرگوں کو, نوجوانوں کو, جوانوں کو, سب کو یزیدیت کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے اس فرش عزا کا کہ خصوصاً پاکستان کے مومنین و مومنات جو کہ بالکل ٹارگٹ پہ ہیں ان یزیدوں کے, باراللہ تجھ سے واسطہ ہے کہ ان دشمنوں کو نیست و نابود کر دے, ان کے ہاتھوں کو شل کر دے, ان کے ذہنوں کو مفلوج کر دے جو تیرے حسین کے ماتم داروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اٹھے ہیں. اور ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد اور آل محمد سے ان سب کی صحت اور ان کی تندرستی کے لیے. میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر پروفیسر ابو القاسم صاحب سے کہ زیر ممبر ہوں. صلوات بر محمد وآل محمد. اور ذرا سا آگے آگے تشریف لے آئیں اگر مناسب ہو. فاتحہ. اللہم صلی علی
بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صلوات. پروردگار عالم ایک سوال کی شکل میں ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے، یہ خیال ہے، یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے بس تمہیں پیدا کر دیا اس دنیا میں اور تمہاری خلقت کا کوئی مقصد، اس کے کوئی معنی، اس کا کوئی پرپز، کوئی ہدف نہیں ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجُعُونَ، اور کیا تم پھر ہماری ہی بارگاہ میں پلٹائے نہیں جاؤ گے. جیسا کہ میں آپ کے سامنے تمہید میں اسی آیہ کریمہ کے ان دو ٹکڑوں، ایک میں سوال کیا کیا ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا، کوئی معنی کوئی مقصد نہیں، اور دوسرے ٹکڑے میں اور کیا تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے. اس کے معنی یہ کہ یہاں کی خلقت کا، یہاں بھیجنے کا، یہاں اس دنیا میں ہمیں لانے کا جو مقصد اس آیت نے بیان کیا وہ یہ کہ ہمیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ پلٹ کے وہیں جائیں تو کیسے جائیں. اس لیے کہ جانے کا جو مسئلہ اٹھایا قرآن نے، اس کے لیے ایک راستے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک صحیح گائیڈ بک کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک صحیح پیشوا کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس دنیا میں ہم چلے آئے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اس دنیا میں ایک دن ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، جسے ہم موت کہتے ہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں. سارے اختلافات جو ہیں وہ موت کے بعد سے شروع ہوتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا. کوئی کہتا ہے کہ موت کے بعد ہماری زندگی کی فائل کلوز کر دی جاتی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں. کیسا دوبارہ زندہ ہونا، بھلا ہمارے جسم کے ذرات کہاں کہاں منتشر ہو گئے، ان کا پتہ کیسے چلے گا، پھر اسی آئیڈینٹی، اسی شخصیت میں، اسی شناخت میں ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. یہ جو رجت کی بات کہی جا رہی ہے کہ پلٹا کے پھر ہم تمہیں اسی اصل صورت میں جس پہ ہم نے تمہیں اٹھایا ہے، اتنا تمہاری آئیڈینٹی انٹیکٹ رہے گی کہ تم اگر اپنے ہاتھوں کے پور کو بھی ملانا چاہو، انگلیوں میں جو نشان ہے تمہارا، جو فنگر پرنٹس میں اگر تم ملانا چاہو تو بعین وہی فنگر پرنٹ رہے گی جیسے اس دنیا میں تھی. اس لیے کہ دستخط جعلی بنائی جا سکتی ہے، فنگر پرنٹ میں کوئی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. جب اس بات پہ لوگوں نے اظہار کیا، شکوک کا اظہار کیا کہ ذالک رجم بعید، بہت بعید ہے، یعنی بعید از امکان ہے کہ پھر ہم پلٹا کے اسی حیات میں، اسی شناخت میں، اسی آئیڈینٹی میں ہم دوبارہ لائے جائیں، امپاسبل، فار فرام بینگ اینی پاسبلٹی. تو قرآن نے وہیں پہ کہا کہ ہمارا علم بھی جانتا ہے کہ تمہارے جسم سے جو ذرہ الگ ہو کے جہاں چلا گیا وہ ہمارے علم میں ہے، اور اس کو پلٹا کے پھر اسی جگہ لانا وہ ہماری قدرت میں ہے. اور ایسی قدرت میں ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ بلا وہو قادر، اس بات کے اوپر بھی قادر ہے، ان نجعل بنانہ، کہ تمہاں بنانا، یہ ہاتھوں میں جو پرنٹ ہے تمہارے، بنانا کے معنی یہ پور ہیں،
آپ کبھی فنگر پرنٹ اٹھا کے لگائیے تو جتنی انگلیاں ہیں سب کا جو فنگر پرنٹ ہے اگر تم اس دن ملاؤ گے تو بعین وہی تمہاری شخصیت، وہی شناخت، وہی آئیڈینٹی ہوگی جو اس دنیا میں تھی۔ اب یہ دو بڑے بڑے مقدمات تھے کہ جو انبیاء کے سامنے آتے تھے، اور انبیاء کے لیے بڑی دشواری پیدا ہوتی تھی کہ انبیاء جب کہتے تھے کہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑا ہونا ہے، ایک حیات ہے جو بعد ممات ہے، تو زیادہ تر امت کے لوگ کہتے تھے امپاسبل، ناممکنات میں سے ہے، جب مر گئے تو مر گئے، اب دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ کوئی کہتا تھا کہ جب ہم گل گئے، سڑ گئے، مٹی ہو گئے تو دوبارہ کیسے زندہ کیا۔ کوئی کہتا تھا جب لوہا ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے تو کیسے زندہ کیا جائے۔ اس مقدمے کو جناب ابراہیم نے خدا کے سامنے پیش کیا اور یہ کہہ کے پیش کیا کہ ہم انبیاء کو بہت زیادہ دشواری جس مسئلے میں ہو رہی ہے امت کی ہدایت کرنے میں، وہ دشواری حیات بعد موت، کوئی ماننے کے لیے جلدی تیار نہیں۔ تو ایسا کر پالنے والے کہ ہمارے سامنے ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھا دے کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جناب ابراہیم نے اللہ سے سوال کیا، رب ارنی، ہمیں دکھا دے، کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو جو مر گیا ہے، جو میت ہو گئی ہے، جو مردہ ہو گیا ہے، کیف تحیی، اس کو حیات دوبارہ کیسے دیتا ہے۔ تو ہم دیکھ لیں گے تو ہو سکتا ہے ان سے جا کے بیان کریں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے ہیں، قدرت نے ہماری مشاہدے میں ہماری آنکھوں کے سامنے مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ تو پروردگار عالم نے اس کا جواب عجب انداز سے دیا کہ افلا تومن، ارے ابراہیم کیا تم مومن بھی نہیں ہو۔ قرآن مجید جو لوگ پڑھتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ مقدمہ تھا کہ جو اللہ کے سامنے جناب ابراہیم نے رکھا، تو جیسے ہی یہ مقدمہ کہ ہمیں دکھا دے، ڈیمونسٹریٹ کر کے ہمارے مشاہدے میں ڈال دے کہ کیسے تم میت کو، مردے کو زندہ کرتا ہے، ویسے ہی جواب آیا افلم تومن، کیا تم ایمان بھی نہیں رکھتے، تم مومن بھی نہیں ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حیات بعد موت کو پروردگار ایمان کا موضوع بنانا چاہتا ہے، مشاہدے کا موضوع نہیں بنانا۔ مگر ابراہیم نے اس کا جواب دیا کہ پالنے والی یہ بات نہیں ہے، میں 100% ایمان رکھتا ہوں، ولیکن مگر ایمان سے ایک درجہ اوپر جو ہوتا ہے ایمان ہی کا درجہ، اس کو درجہ اطمینان کہتے ہیں۔ تو پالنے والے ایمان تو پورا پورا ہے، ولیکن لتطمئن قلبی، میں اس لیے تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ ایمان سے ایک درجہ اوپر اٹھ کے میرا ایمان اطمینان کی سطح پہ آ جائے، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو جب بات اطمینان کی کا حوالہ دیا جناب ابراہیم نے، تو پروردگار عالم نے کہا کہ اچھا تم کرو، 4 طائر لے لو الگ الگ، اور پھر اس کے بعد ان کو ڈومیسٹیسائز کرو، مانوس کرو، پالو کچھ دن تک، اور جو بالکل ہل جائیں تم سے تو ایک دن ان کو ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کی بوٹیاں کر دو، بوٹیوں کی بوٹیاں کر دو، اتنا زیادہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، قیمہ کرو کہ تمہارے علم میں نہ رہ جائے کہ کون سا ٹکڑا ہم نے کہاں سے الگ کیا ہے۔ اور اتنا کرنے کے بعد تم ایک کام یہ کرو کہ سب کو مخلوط کر کے اور کسی پہاڑی پر سکیٹر کر دو، بالکل منتشر کر دو، تاکہ تصور میں بھی نہ رہے کہ اس طائر کا کون سا جز کہاں چلا گیا۔ اتنا کام تو تم ہاتھ سے کرو، ایک کام اپنی زبان سے کرو کہ جس طائر کے تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو منتشر کر دیا ہے پہاڑیوں کے اوپر، اس کی چونچ لے لو اور اس کی چونچ کو ہاتھ میں لے کے بلاؤ، دعوت دو انہی ٹکڑوں کو جن کو منتشر کیا تھا، انہی کو دعوت دو۔ تو جو ٹکڑا اس طائر کا جہاں سے الگ ہوا ہے، وہ تمہاری دعوت پر لبیک کہتا ہوا
وہیں سے آ کے مل جائے گا جہاں سے الگ ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ زندہ ہو کے تمہارے ہاتھوں سے اسی شکل میں منتقل ہو کے پھر زندہ ہو جائے گا کہ جہاں سے تم نے اس کو قیمہ قیمہ کر کے الگ کیا تھا۔ تو یہ قرآن مجید ہے کہ تم ایک کام اپنے ہاتھ سے کرو اور ایک کام اپنی زبان سے کرو۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو قرآن مجید میں ہے کہ طائر جیسا تھا ویسا، چاہے وہ کوا رہا ہو، چاہے مور رہا ہو، چاہے وہ کبوتر رہا ہو، جو بھی لیا وہ سب بالکل زندہ ہو کے اور پرواز کر گیا، اور دنیا کو یہ بتا گیا کہ جب نبوت کی دعوت میں اتنا اثر ہے کہ وہ موت سے حیات تک لے آتی ہے، تو بھلا خالق کی دعوت میں اثر کیوں نہ ہو۔ حالانکہ نہ ابراہیم کا ہاتھ وہ ہے کہ جس کو ید اللہ کہا گیا، نہ زبان وہ ہے کہ لسان اللہ کہی گئی۔ تو اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کا ہاتھ ید اللہ ہو، جس کی زبان لسان اللہ ہو، اگر وہ ٹھوکر سے قم باذن اللہ کہہ دے تو کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اس میں ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ تو یہ مسئلہ بہت ہی بنیادی، بہت ہی فنڈامنٹل ہے۔ اگر ہمیں اپنی دوبارہ حیات پہ یقین نہیں آیا تو نہ ہم سیریس ہوں گے، نہ حساب و کتاب کا کوئی تصور ہوگا، نہ عدالت الہی میں حاضر ہونے کا کوئی ہمارے دل میں خوف پیدا ہوگا۔ تو یہ حیات بعد موت، آخرت پر عقیدہ جو ہے یہ بہت ہی فنڈامنٹل، بہت ہی بنیادی، اور جناب ابراہیم کی درخواست کے اوپر اس کو بالکل جیسے ہمارے مشاہدے میں لا کے رکھ دیا گیا، اور پروردگار عالم نے فارمولا بتا دیا کہ من خافا مقام ربہ، جو بھی اس دنیا میں خافا ڈرا، کائے سے ڈرا؟ مقام ربہ، کہ ایک دن رب اپنے رب کے سامنے ہمیں قیام کرنا ہے، ہمیں سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو ہوا و ہوس سے روکتا رہا۔ جب بھی کوئی دل میں خواہش بیجا پیدا ہوئی، فوراً وہ دن یاد آ گیا، اور اس کے بعد انسان نے اپنے نفس سے کہا کہ نہ رک جا، اس لیے کہ ایک دن کھڑا ہونا اللہ کے سامنے۔ تو من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، تو سوائے جنت کے اس کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جس نے دو وقت ایک صلوات بھیج دو محمد۔ اور اسی کے مقابلے میں اللہ نے کہا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا نہیں اور اس کے بعد ہوائے نفس کا اتباع کرنے لگا، فإن الجحیم ہی المأویٰ، اسی کے بعد ہے کہ سوائے جہنم کے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخرت پر یقین ہو، اسی لیے آخرت کے ساتھ کبھی لفظ ایمان نہیں استعمال کیا قرآن مجید۔ یہ قرآن جو ہے جب تک ڈیلی بیسس پر آپ نہیں پڑھیے گا، یا ہم نہیں پڑھیں گے، بچے نہیں پڑھیں گے، جوان نہیں پڑھیں گے، تو ان کو نہ اس دنیا کی حقیقت معلوم ہوگی، نہ حیات کی، نہ موت کی۔ اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو فکر کے ایسے ڈائمینشنز پر ضرب لگاتا ہوا چلا رہا ہے کہ اہل مغرب ماننے کے لیے مجبور ہیں یہ کلام سوائے اللہ کے کلام کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اپنے سرانے کوئی شیل بنا لیجئے، اس پہ قرآن کوئی معنی رکھ لیجئے جو آپ کی مادری زبان ہو، ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ تھوڑا سا پڑھیے، زیادہ نہ پڑھیے، 10 آیتیں پڑھیے، 5 آیتیں پڑھیے، اس کے اوپر تدبر کیجئے، اس پر تفکر کیجئے، غور کیجئے، جو بات نہ سمجھ میں آئے اس کو انڈر لائن کیجئے، کسی عالم دین سے پوچھ لیجئے۔ یہ ہو سکتا ہے فکر کرتے کرتے غیب سے آپ کے اوپر اس کے معنی ڈان کریں جیسے ہے، مگر یہ برابر لگے رہنے سے ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید نے ایسے ایسے دریچے کھولے ہیں فکر کے۔ تو میں آپ کے سامنے جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ سارا اندھیرا جو ہے وہ موت کے بعد ہے،
اس لیے کسی نے دیکھا نہیں کہ موت کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے ہمارا، کتنے پڑاؤ پڑتے ہیں راستے میں. کسی کا انسان کو علم نہیں. لہذا جب علم نہیں ہوتا تو اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. اب جب اختلافات شروع ہو گئے تو ہر مذہب اسی موت کے بعد کے راستوں پر اپنا اپنا خیال لے کے دنیا میں چلا آیا. ہندوازم نے کہا، گیتا کا مشہور شلوک ہے کہ مر جانے کے بعد یہ آتما جو ہوتی ہے وہ اسی طرح سے ایک نئی زندگی چاہتی ہے جیسے پرانا کپڑا بہت دن تک پہنے ایک انسان نئے کپڑے کو اپنے جسم پر ڈال لیتا ہے، تو ویسے ایک نیا جسم لے لیتا ہے. وہاں وہ تصور پیدا ہو گیا جسے ہم اپنی اصطلاح میں تناسخ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک نئے جسم میں حلول کر جاتی ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر اس بحث نہیں کہا. بہرحال کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد پھر انسان دوسرے جسم چلا جاتا ہے، ری برتھ ہوتی ہے اس کی، اور یہ چین آف ری برتھ چلتی رہتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ اس کی روح کو پھر کسی یوم قیامت یا یوم عدالت کے اوپر تک کے لیے روک لیا جاتا ہے. تو اختلاف پیدا ہو گیا. کرسچینٹی جو ہے اس نے کہا کہ چاہے جیسا بھی راستہ ہو، ایک کام کرو، سارے راستے کے اوپر تمہاری صحت اور سلامتی کی ضمانت کہ بس وہ اس کا بیلوڈ سن جو ہے اس سے ویسی ہی محبت اپنے دل میں پیدا کر لو کہ جس نے تمہاری ساری مصیبتوں کے لیے اپنے چہیتے بیٹے کو قربان کر دیا اور اس نے صلیب پہ چڑھا دیا. اگر اس کی محبت تمہارے دل میں آ گئی تو پھر کوئی ڈر نہیں، کوئی پرواہ نہیں. یہ ایک الگ راستہ ہے. جینزم ایک الگ راستہ ہے. اور اسی طرح سے آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو بدھزم کا ایک الگ راستہ ہے. اور راستے بہت سے ہیں. جو لوگ مذہبی کا انکار کرتے ہیں ان کا ایک الگ راستہ ہے. غیر اس کے بہت سے راستے پیدا ہو گئے، بہت سی کتابیں پیدا ہو گئیں، اور کتابوں کا کتاب سے اختلاف پیدا ہو گیا. تو اب آپ غور فرمائیے کہ کتابوں کا اختلاف ایک طرف، راستوں کا اختلاف ایک طرف، فلسفوں کا اختلاف ایک طرف، بہت سے اختلافات جب آ گئے تو ان اختلافات کی کثرت میں ہم کیسے وہ راستہ معین کریں کہ جو راستہ ہمیں 100% یقین دلا دے کہ راستہ ہے تو بس یہی ہے، اور کتابوں کے اختلاف میں ہمیں یقین آ جائے کہ اگر کتاب ہدایت ہے تو کوئی یہی ہے، اور پیشواؤں کے اختلافات میں ہمیں یقین آ جائے کہ بس اگر کوئی پیشوا بلا خطا بلا ہے تو بس یہی پیشوا ہے، یہی آگے لے کے ہمیں چلنے والا ہے. جب یہ صورتحال ہوتی ہے کہ بہت سی چیزیں سامنے ہوتی ہیں اور اس میں کوئی ایک چیز ہوتی ہے کہ جو حق بجانب ہوتی ہے، حق ہوتی ہے، تو آپ خود بتائیں کہ کیا کیا جائے. بہت سی کتابیں ہیں کسی سبجیکٹ کے اوپر، لیکن ان بہت سی کتابوں میں کوئی ایک کتاب ہے کہ جو اس سبجیکٹ پر پورے کمپریہنسونیس کے ساتھ، پورے ایگزاسشن کے ساتھ اس موضوع اور اس ٹاپک کو پورے طرح سے حل کر دیتی ہے اور کوئی کسر باقی نہیں رکھتی. کتابیں تو بہت سی اس ٹاپک پر، کوئی ایک کتاب ہے کہ جو اس ٹاپک کے ساتھ، اس سبجیکٹ کے ساتھ پورا انصاف کرتی ہے اور کوئی بات اس ٹاپک سے متعلق چھوٹتی نہیں اس سے. تو اگر صورتحال ایسی ہوتی تو کیا کیا جاتا ہے؟ ایسی صورت میں اس کتاب کو پن پوائنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کتابوں کے ڈھیر میں سے وہ کتاب اٹھا کے ہاتھوں پر اور دکھا دیا جائے کہ بس اور بس اور بس یہی کتاب ہے. اگر میں سمجھا چکا ہوں کہ اختلافات کی کثرت ہو اگر اور ٹاپک ایک ہو تو اس ٹاپک کے اوپر ان تمام کتابوں میں سے جو کتاب سب سے زیادہ ایگزاسٹیو ہو، کمپریسو ہو، اس سبجیکٹ کا پورا حق ادا کرتی ہو، اس کو اٹھا کے دکھایا جاتا ہے کہ یہ کتاب. یہ کام قرآن مجید نے لفظ حاذا سے لیا. بہت توجہ چاہ رہا.
اتنا تو بہرحال آپ جانتے ہیں کہ دور کی چیز کے لیے قرآن مجید میں لفظ ذالکہ استعمال ہوتا ہے اور قریب کی چیز کے لیے لفظ ھذا استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے چونکہ ہدایت کی ذمہ داری لی تھی اس لیے اس راستے کو بھی پن پوائنٹ کر دیا قرآن میں، اس کتاب کو بھی پن پوائنٹ کر دیا قرآن میں، اس نبی کو بھی پن پوائنٹ کر دیا، اس پیشوا کو بھی پن پوائنٹ کر دیا کہ اب تمہیں کوئی عذر نہ رہ جائے، اب تمہاری طرف سے کوئی حجت باقی نہ رہ جائے کہ ہمارے سامنے راستہ کلیئر نہیں ہوا، کتاب کلیئر نہیں ہوئی، پیشوا کلیئر نہیں ہوا، نبی کلیئر نہیں ہوا. لہذا قرآن مجید نے اسی لفظ ھذا سے تو آپ کو ملے گا کہ بہت سے قبلہ بنا دیا، الگ الگ مذاہب کا الگ الگ قبلہ. تو ہمیں ضرورت تھی کہ ایک قبلہ کوئی ایسا ہو جس کو پن پوائنٹ کر بس اور بس یہی قبلہ. ایک کتاب ایسی ہو بس اور بس یہی کتاب، راستہ ایسا ہو بس اور بس یہی راستہ، نبی ایسا ہو بس یہی نبی. تو جب قرآن اٹھا کے دیکھا تو لفظ ھذا قرآن کے لیے، کتاب کے لیے بھی آیا، قبلہ کے لیے بھی آیا، راستے کے لیے بھی آیا، نبی کے لیے بھی آیا. اور کہیں سورہ صافات میں آیا، کہیں سورہ انبیاء میں آیا. بہرحال جو بات عرض کرنا ہے وہ اتنا ہے کہ جب کتاب کی بات آئی تو ارشاد ہوا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. کیا مانے؟ ان یقیناً ھذا القرآن، یہی قرآن وہ ہے، یہدی جو ہدایت کرتا ہے، التی اس راستے کی، اقوم، اقوم کے معنی جس میں اتنا سے بات ہے کہ لاکھ طوفان آئے مگر یہ اپنی جگہ کے اوپر قائم رہتا ہے، اس کو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا. تو لفظ ھذا ہم نے نوٹ کیا کہ کتاب کے لیے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اب اس کے بعد نبی کے بارے میں ارشاد ہوا سورہ آل عمران ہی کہ ان اول الناس بابراہیم. ابراہیم کی بہت بڑی شخصیت ہے اسلام میں، اس لیے کہ جیسا ہم نے کیا کہ جناب ابراہیم یہودیت کے بھی فور فادر ہیں، عیسائیت کے بھی فور فادر ہیں، اسلام کے بھی فور فادر ہیں، جد امجد ہیں. تو ابراہیم کا تذکرہ کرتے کرتے ایک بار قرآن سورہ آل عمران میں کہتا ہے کہ ان اول الناس بابراہیم، تمام انسانوں میں ابراہیم سے قریب تر اولا کون لوگ ہیں؟ الذین یتبعون، وہ لوگ کہ جو ان کا اتباع کرتے ہیں، چاہے ان کے دور میں اتباع کر رہے ہوں اور چاہے آج اتباع کر رہے ہیں، وہ ان سے اولا ہیں، ان سے قریب تر ہیں. وَھَٰذَا النَّبِی، اور یہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایک نبی کے لیے لفظ ھذا بس اور بس یہی نبی. اب اس کے بعد سبیل کے لیے کہ وہ راستہ کون ہے، ارشاد ہوا کہ ان ھذا، یہ لفظ ھذا ہے، ان ھذا سبیلی، یقیناً یہی میرا راستہ ہے. ان ھذا سبیلی فلا تتبعوا السبل. دیکھو بہت سے راستوں کو نہ اپنا لینا، بہت سے راستوں پہ نہ چلنے لگنا. اگر تم نے ایسا کیا تو تم اس راستے سے الگ ہو جاؤ گے جو میرا راستہ ہے. اگر تم نے ایسا کیا تو اس راستے سے تم الگ ہو جاؤ گے کہ جو میرا راستہ ہے. ان ھذا سبیلی، تو راستے کے لیے بھی لفظ ھذا آیا. جو میرا راستہ ہے اس کے لیے یہی راستہ وہ ہے کہ جو تمہیں وہاں تک پہنچائے گا، یہی کتاب ہے جو تمہیں وہاں تک پہنچائے گی، یہی نبی ہے جو تمہیں وہاں تک پہنچائے گا. اب قبلہ کی بات آئی، کسی کا قبلہ بیت المقدس ہے، کسی کا قبلہ مکہ ہے، کسی کا قبلہ اور دوسرے مذہب میں. ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی سینٹر ہے، ریلیجس سینٹر ہے. تو ہم تمہیں بتا دیں
کہ وہ قبلہ کون ہے جس کو ہم نے پن پوائنٹ کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. بس یہی وہ قبلہ ہے، یہی وہ کعبہ ہے، یہی وہ بیت اللہ ہے کہ جہاں سے ہم عالمین کو ہادی دینے والے ہیں. اس لیے کہ ہم نے اس کی تعریف ہی میں یہ کہہ کے اس کا تعارف کرایا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ وہ گھر ہے کہ جو سب سے پہلے وضع کیا گیا، بنایا گیا تمام عالم انسانیت کے لیے. برکت کا گھر یہی ہے، وہدی للعالمین، اور عالمین کی ہدایت کے لیے ہے. اتنا سب جانتے ہیں کہ گھر ہدایت نہیں کرتا، کوئی گھر والا ہوتا ہے کہ جو ہدایت کرتا. یعنی ہم اس مکان سے وہ مکین دینے جا رہے ہیں کہ جو عالمین کا ہادی ہوگا. اب آپ ذرا سے ایک بار اور نظر ثانی کیجیے. قرآن کے لیے آیا حاذ القرآن، نبی کی سیرت کے لیے، نبی کی سبیل کے لیے آیا ھذا سبیلی فاتبعوہ، اسی کا اتباع کرو. اور دوسرے راستوں پہ چلو گے تو تمہیں اس راستے سے منحرف کر دیں گے. ھذا سبیلی، وہاں لفظ ھذا آیا، ھذا القرآن، ھذا البیت، غور فرما رہے ہیں. اور اسی طرح سے ھذا النبی آیا. تو یہ 4 ھذا ہمیں قرآن مجید میں آیا، ھذا القرآن، ھذا النبی، ھذا سبیلی وھذا البیت. اب ذرا سا غور کریں کہ جتنے ھذا ہیں وہ سب ایک نقطے پر اگر آ جائیں، بہت توجہ چاہ رہا ہوں کہ جس بیت کے لیے کہا تھا ھذا البیت وہ بیت بھی ہے، جس قرآن کے لیے کہا تھا ھذا القرآن وہی قرآن بھی ہے، اور جس سبیل کے لیے ھذا سبیلی کہا تھا وہ سبیل بھی ہے. ایک ہی نقطے کے اوپر 4 ھذا جمع ہو گئے، وہیں قرآن بھی ہے، وہیں سبیل بھی ہے، وہیں بیت بھی ہے، سب کچھ وہیں ہے. تو اگر سب جمع ہو گئے اور اگر اللہ کی طرف سے ایک پیغام آ جائے کہ تم نے اگر اس کو نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا، تو اس کے معنی سارے ھذا کی جان ایک ھذا ہے. من کنت مولاہ فھذا علی مولا. ایک صلوات بھیجیں محمد. اسے پہنچا دیا تو تم نے بیت کو بھی پہنچا دیا، تم نے قرآن کو بھی پہنچا دیا، تم نے سبیل کو بھی پہنچا دیا، تم نے سلسلہ امامت و پیشوائی کو بھی پہنچا دیا. تو لفظ ھذا جو ہے جو غدیر میں استعمال ہوا، اسی ھذا کے ماتحت سارے ھذا ہیں جو قرآن مجید میں آئے، جہاں پروردگار عالم نے پن پوائنٹ کیا ہے. اب ہمیں اختلافات کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ ہم کو بالکل معین کر کے اور پن پوائنٹ کر کے وہ کتاب بھی مل گئی، وہ راستہ بھی مل گیا، وہ منزل بھی مل گئی، وہ پیشوا بھی مل گئے. یہی وجہ تھی عزیزو کہ جن کو یہ چاروں چیزیں مل جاتی ہیں اور یقین ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آخرت جو ہے وہ ایمان کا موضوع نہیں ہے، وہ یقین کا موضوع ہے. جیسے آپ قرآن جا کے گھر میں دیکھ لیجئے گا، جیسے قرآن کھولیں گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور اس کے بعد ویؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ابھی تک ایمان ایمان، یؤمنون یؤمنون، ایک بار کروٹ لی قرآن نے، اب یؤمنون کا لفظ ہٹا دیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اب یؤمنون نہیں آ رہا ہے. اس کے معنی آخرت جو ہے وہ موضوع ہے یقین کا. تو
تو فرق کیا ہے یقین میں اور ایمان میں؟ ایمان اس کیفیت کو کا نام ہے کہ جہاں شک کی گنجائش رہتی ہے، یقین جب یہ گنجائش بھی ختم ہوتی ہے تو نام بدل کے اس ایمان کو یقین کہہ دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد عالم۔ تو سب سے زیادہ انسان کو آخرت پر یقین پیدا کرنا چاہیے، اور وہ یقین اسی وقت پیدا ہو جب بار بار اس سے سوال کریں کہ تو پروردگار عالم کے سامنے ایک مقدمہ جناب ابراہیم نے اسی آخرت پر یقین کے لیے حیات بعد موت کا پیش کیا، اور اس کے بعد دنیا کو یقین دلا دیا کہ جب ایک بندے خدا اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے منتشر ذرات کو پھر متحد کر سکتا ہے تو بھلا خدا یہ کام کیوں نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے جناب موسیٰ نے ایک مقدمہ اللہ کے سامنے رکھا، اس لیے کہ جو لوگ مشاہدے کے مارے ہوتے ہیں، جیسے کہ بہت سے سائنسداں کہتے ہیں ہم نے جس چیز کو دیکھا نہیں اس کو مان کیسے لیں؟ یہی ہوتا ہے، جس کو ہم نے دیکھا نہیں تو ہم اسے کیسے مان لیں؟ چانچہ موسیٰ سے بڑی ضد کر کے لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک کہ بالجہر دو ودو اللہ کو دیکھ نہ لیں، اس وقت ایمان نہیں لائیں گے۔ تب جناب موسیٰ بھی مجبور ہوئے، کیا کرتے تھے؟ جانتے تھے کہ وہ کوئی دیکھنے کی چیز نہیں ہے، وہ محسوسات میں مقید ہو جانے والی چیز نہیں ہے، اسے نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ ہمارے محسوسات اسے محسوسات میں مقید کر سکتے ہیں۔ بہرحال ان کی ضد تھی، 70 آدمیوں کو لے کے گئے اور دوسرا مقدمہ اللہ کے سامنے پیش کر دیا کہ پالنے والے رب ارنی انظر الیک، اس طرح سے اپنے کو ظاہر کر دے کہ ہم ان نظروں سے تجھے دیکھ لیں۔ فوراً جواب آیا کہ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے اس۔ لیکن آیت یہیں پہ رک نہیں گئی۔ جب جناب موسیٰ نے کہا کہ ہم اس طرح سے دکھلا دے اپنے کو انظر الیک، تاکہ جیسے ہم چیزیں دیکھتے ہیں ویسے تجھے بھی دیکھ لیں، تو فوراً جواب آیا لن ترانی، ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے تم۔ پھر اسی کے بعد آیت بڑھ گئی، رک نہیں گئی آیت کہ ولیکن انظر الی الجبل، بلکہ اس جبل، اس پہاڑ کی طرف اپنی نظریں اٹھاؤ، ان تقر مکان، اگر یہ مکان اپنی جگہ پر، یہ پہاڑ اپنی جگہ کے اوپر ٹکا رہ گیا، جب ہم اپنا جلوہ اس کے اوپر اتاریں اور یہ ٹکا رہ جائے، پھر سے دوہرا لیں۔ جناب موسیٰ نے کہا اپنے کو دکھا دے تاکہ نظروں سے دیکھ لیں۔ اللہ نے پہلے تو جواب دے لن ترانی، پھر اس کے بعد کہا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ ہمارے جلوے کو برداشت کر لے، اپنے مکان پہ ٹکا رہے، لستقر مکان ہے فسوف ترانی، بس فوراً ہمیں دیکھ لو گے۔ اب غور کریں، ایک طرف کہہ رہا ہے لن ترانی، تم ہرگز دیکھ نہیں سکتے، ایک طرف کہہ رہا ہے فسوف ترانی، بس فوراً دیکھ لو گے تم۔ یہی قرآن کا طریقہ ہے کہ انسان کی فکر کو جھجوڑ دیتا ہے۔ تو پہلے کہا لن ترانی، تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے، پھر کہا کہ سوف ترانی، بس سوفا کے معنی جانتے ہیں، قریب، ترانی کے معنی ہم تمہیں دیکھ لو گے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر جلوہ ربانی کا تحمل اگر یہ پہاڑ کر لے، میں اپنی تجلی اس پر چھوڑوں گا، اگر وہ یہ اسے برداشت کر لے تو سوف ترانی، تم ہمیں دیکھ لو گے۔ ایک اور آیت میں، مشہور آیت میں، پروردگار عالم نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر میں نے یہ قرآن
پہاڑوں پہ اتارا ہوتا تو تم دیکھتو کہ لرس کے کانپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. کاہے سے؟ من خشیت اللہ، اللہ کے خشوع سے، اللہ کی ہیبت سے، اللہ کی عظمت کے رعب سے. تو اس کے معنی یہ ہیں، یہ قرآن نہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، جو کاغذ کے پر چھپا ہوا ہے، یہ کسی پہاڑ پر لے جا کے رکھ دیا جائے. اصل میں معنی یہاں کے اوپر جو نور ہے قرآن کے اندر، جو تجلی ہے قرآن کے اندر، اگر ہم پہاڑوں پہ اتار دیے ہوتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تو کیا کہنا چاہ رہا ہے قرآن؟ اسی کے بعد ہے تلک الامثال، یہ ہم نے مثال دی ہے. تلک الامثال، یہ تو ہم نے مثال دی ہے للناس، لوگوں کے لیے. کس لیے؟ لعلکم یتفکرون، تاکہ وہ فکر کریں کہ ہم کیا کہے گئے. یعنی اگر قرآن کی اصل تجلی، قرآن اصل نور ہم پہاڑوں پہ اتار دیے ہوتے تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، یہ اپنی جگہ پہ ٹھہر نہیں سکتا تھا. تو اگر کسی دل پہ یہی قرآن، یہی نور، یہی تجلی اتار دیں اور وہ ٹھہرا رہے تو سمجھ لو کہ وہ ہے کہ جو آئین جلالت جمال و پروردگار ہے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. یہی وجہ ہے وہ ہستی جس کی رسالت، جس کی نبوت کا ہم کلمہ پڑھتے تھے، وہ کیسی ہستی ہے؟ کبھی اس پر غور کیجئے گا. میں اس ہستی تک آپ کے ذہن کو اگر مختصر ترین وقت میں پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہوں کہ پوری کائنات، ذرے سے لے کے بڑی سے بڑی گیلیکسیز تک جتنی مخلوق ہیں، اس میں اللہ کی صنعتیں دیکھیے، اللہ کی حکمتیں دیکھیے، تو ہر چیز آپ کو زبان حال سے اللہ کی حمد کرتی ہوئی نظر آئے. یہ تو آپ مانتے ہیں نا، چھوٹے سے انسیکٹ کے اندر پورا نظام ہے. یہ تو کسی کما با کمال انسان کا ہے کہ اتنا باریک سا کیڑا، اس میں معدہ بھی ہے، اس میں ڈائجیشن بھی ہے، اس میں سانس لینے کی، اس میں دل بھی دھڑک رہا ہے. حیرت انگیز ہے وہ صنع. چھوٹی سے چھوٹی چیز بنائے تو وہ چھوٹی چیز اس کی حمد کرتی ہے، بڑی سے بڑی بنائے تو وہ حمد کرتی ہے. اسی لیے اس نے کلیہ بنایا. ام من شیء، کوئی شے ایسی نہیں اس کائنات میں، الا ویسبح بحمدہ، مگر یہ کہ تسبیح کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرتی. تو یہ پوری کائنات، کل شے وہ ہے کہ جو اللہ کی حمد بیان کرتی ہے. اور جس اللہ کی حمد بیان کرتی ہے کل کائنات، کل شے، وہی اللہ ایک بندے کی حمد بجا لا رہا ہے. ذرا پوچھیں، یا علی یا علی یا علی، کون بندہ ہو؟ اس کی حمد بجا رہا ہے. ساری کائنات مل کے اس کی حمد کرتی ہے تو وہ محمود ہو جاتا ہے. اور وہی محمود کسی بندے کی حمد کرتا ہے تو وہ محمد ہو جاتا ہے. تو فرق کیا ہے؟ چھوٹا نام اللہ کے حصے میں آیا محمود، اور بڑا نام بندے کی جھولی میں چلا گیا. راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ پوری کائنات مل کے بھی اس اللہ کی جو حمد بجا لاتی ہے، وہ کائنات بڑی ہے یا خالق کائنات بڑا ہے؟ تو چھوٹی چیز جب حمد کرے گی تو وہ محمود ہوگا، اور بڑا خالق جو ہے وہ حمد کرے گا تو بندہ ہو مگر وہ محمد ہو جائے گا.
جس کی حمد اللہ. ایک صلوات اور بھیج دو. یہی ہے کہ اللہ نے فرق رکھا ہے. دنیا میں تم پیدا ہوتے کچھ نہیں جانتے، پھر علم لے کے بڑی بڑی ڈگری حاصل کرتے ہو اور اتنی ترقی کر کے کہ سورج کی روشنی کو نچوڑ کے، اور تم نے سولر انرجی سے کیا کیا نہیں پیدا کر لیا. یہ تمہارا کمال ہے کہ تم نے چاند پہ کمن ڈال دی. یہ تمہارا کمال ہے کہ تم نے سورج کو کی انرجی کو نچوڑ لیا. تو تم میں اور اس میں کوئی فرق ہوگا نا. جو پیدا ہوا عالم ہو کے پیدا ہوا. فرق یہ ہے کہ تم سورج تک پہنچ کے اس کی انرجی سے فائدہ اٹھا رہے ہو. تو تم میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ جو عالم پیدا ہوا تھا وہ چاند کو اگر مغرب سے پلٹا دے تو فائدہ ہو. تو اندازہ ہوگا کہ جو پڑھ کے آتے ہیں ان کی رسائی الگ ہوتی ہے، اور جو یہاں پڑھ کے عالم بنتے ہیں ان کی رسائی الگ ہوتی ہے. بس میرے پاس وقت شاید زیادہ ہی لے لیا، تو آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی کہ امام حسین نے ایسے لوگوں کو چنا تھا کہ جن کا آخرت کے اوپر اتنا پرفیکٹ ایمان تھا، یقین تھا کہ ان کے یقین کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے کربلا کو پورے ورلڈ کی ہسٹری میں ایک ایسی ایونٹ قرار دیا، ایک ایسا واقعہ قرار دیا کہ جو آخرت کی سچائی پر ایک ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ کی طرح رہا، باقی ہے اور باقی رہے گا. میں زیادہ آپ کی خدمت میں بس ایک بات بیان کر کے، اور وہ یہ ہے کہ یقین آخرت جو ہے ایک ساتھی ہے یا صحابی یا اصحاب میں سے مشہور صحابی ہے جن کا نام نافع ابن ہلال ہے. وہ برابر امام حسین کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. شب عاشور کا وقت ہے، ایک رات کی مہلت حسین نے مانگا تھا، انہیں مل گئی، اس لیے کہ پیاس کی شدت سے دشمن نے سمجھا کہ کل تک اور کمزور ہو جائیں گے تو لڑائی آسان ہو جائے گی، ورنہ بنی ہاشم سے لڑنا آسان نہیں ہوگا. بہرحال رات میں جب بہت دیر تک عبادت ہوتی رہی، تسبیح و تحلیل کے نغمے کو فضا جو ہے وہ جذب کرتی رہی، تو نافع ابن ہلال سے امام حسین نے کہا کہ چلو ذرا سروے کر لیں، کل یہی میدان ہمارا مقتل بننے والا ہے، کل یہ شہادت گاہ بننے والا، تو ذرا اس کا معائنہ کر لیں، اس کا جائزہ لے لیں. اور نافع تو لے کے چلے گئے. میں یہ عرض بھی کر چکا ہوں، یقین آخرت کے اوپر. تو ایک بار نافع سے امام حسین نے کہا کہ اگر تم چاہو، تمہاری خواہش ہو، تو اب تمہیں نہ ایمان میں کچھ آگے بڑھنا ہے اور نہ عمل میں کچھ آگے بڑھنا ہے. تم اگر چاہو تو تمہارے ایمان و عمل کا اجر جو اللہ نے وہاں رکھا ہے، باغ کی شکل میں، حوروں کی شکل میں، انعامات کی شکل میں، ہم ابھی دکھا دے تمہیں. تو فوراً کہا نافع نے کہ نہیں مولا، کوئی خواہش نہیں کہ اللہ نے مجھے کون سا قصر دیا ہے اور حوریں دی ہیں اور کتنے انعامات دیے ہیں. تو کہا انسان ہو کوئی خواہش تو ہوگی. کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ خواہش نہیں ہے، لیکن جنت کو دیکھنے کی خواہش نہیں ہے. کہا پھر کیا خواہش ہے؟ کہا خواہش یہ ہے کہ آپ کی نصرت کرتے کرتے جہاں میں گھوڑوں سے گروں، ہمیں بس وہ جگہ دکھا دی. اس لیے کہ جنت کا مرتبہ اتنا نہیں ہے جتنا آپ کی نصرت کا مرتبہ ہے، آپ کی نصرت میں شہادت کا مرتبہ ہے. امام حسین نے دکھا دیا. اور چونکہ آج ایک ایسے شہید کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے پوری دنیا کے لیے بڑی فکر کا موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ حر آیا ضرور تھا یزید کی فوج سے، لیکن اس کے دل میں یہ بات تھی کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر صلح ہو جائے گی اور جنگ کی نوبت نہ آئے گی. لیکن وہ دیکھتا رہا حالات کو، اور حالات بگڑتے رہے. اس نے امام حسین کا خطبہ سنا، انہیں حسین کے صلح کی شرطیں سنی، امام حسین کے اور بہت سے اقوال سنے، اور سننے کے بعد
اس کے دل میں امید پیدا ہوئی کہ جو انسان اتنا صلح پسند ہو، کہہ رہا ہو ہم تمہارا ملک چھوڑ کے ہم دوسرے وطن میں دوسرے ملک چلے جا سکتے ہیں، ہم تمہارے درمیان میں اس طرح سے نہیں حائل ہونا چاہتے کہ تمہاری ملوکیت میں کوئی فرق پڑ جائے، تمہارے اقتدار میں فرق پڑ جائے۔ گویا صلح کی جتنی شرطیں تھیں وہ امام حسین نے ان کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد ان شرطوں کو سن کے خر جو ہے فوراً پسر سعد کے پاس گیا اور کہا کہ ان شرطوں میں سے کیا تمہیں کوئی شرط منظور نہیں ہے؟ کہا کہ معاملہ اگر میرا ہوتا تو میں ان شرطوں کو منظور کر لیتا ہوں، معاملہ ابن زیاد کا ہے۔ اور ابن زیاد نے کہا ہم نے تمہیں صلح کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہم نے بس ایک کام کے لیے بھیجا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حسین کا سر ہم تک پہنچا دو، لہذا بہرحال جنگ ہوگی، اور جنگ ہوگی تبھی یہ کام پورا ہو سکتا ہے کہ ہم سر امام حسین کو ہم دربار ابن زیاد میں بھیج دیں۔ تو اب خر نے اسی وقت ایک بڑی معنی خیز تقریر کی پسر سعد کے سامنے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم ہی لوگوں نے امام حسین کو بلایا اور طرح طرح کے حوالے دے کے بلایا، اور بلانے کے بعد تمہارا یہ رویہ ہے امام حسین کے ساتھ، باوجود اتنے صلح کی شرطیں کہ مگر ابھی تم کمر بستہ ہو امام حسین کو قتل کرنے کے لیے، یہ جانتے ہوئے کہ حسین کا رسول سے کیا رشتہ ہے، یہ جانتے ہوئے کہ مسجد نبوی سے حسین کیا رشتہ ہے، یہ جانتے ہوئے کہ حسین کا سجد رسول سے کیا رشتہ ہے۔ پسر سعد سب سنتا رہا، مگر اس نے جو جواب دیا اس کا تعلق ابن زیاد سے تھا، لہذا خر یہ سمجھ گیا کہ اب حسین سے جنگ ہوگی۔ ہم سوچ رہے تھے کسی طرح سے جنگ اوائڈ کر دی جائے گی، لیکن حسین کی ایسی صلح جوئی کے باوجود بھی جب یہ لوگ کمر بستہ ہیں، خاندان رسالت کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور اسلحوں کی بھی کثرت ہے، فوجوں کی بھی کثرت ہے، سپاہیوں کی بھی کثرت ہے، تو یہی وہ موقع تھا کہ جب پسر سعد سے بات کر کے خر جو ہے وہ امام حسین کے پاس لوٹا، اور لوٹنے کے بعد کہا کہ قدموں پہ سر رکھا، جب یہ آ رہا تھا تو امام حسین پہچان گئے کہ وہ حر نہیں ہے جو پہلے آیا تھا۔ اس سر میں انقلاب پیدا ہو گیا، آیا تو اپنے بیٹے جناب علی اکبر سے کہا، اپنے بھائی سے کہا عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو، میرا مہمان آ رہا ہے، اسے سہارا دے کے مجھ تک پہنچا۔ تو جیسے ہی خر کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا، خر نے قدم اپنا سر رکھ کے کہا مولا یہ سر تبھی اٹھے گا جب آپ یہ کہیں کہ میرے جیسا گنہگار بھی بخشا جا سکتا ہے، میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے۔ امام حسین نے شانوں میں ہاتھ دے کے اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا میں نے تجھے بخشا، میرے خدا نے تجھے بخشا، تیری توبہ قبول ہو گئی۔ اب تو اس بات پر ذرہ برابر ندامت کا احساس نہ کر، ذرا برابر پچھتاوا نہ کر کہ تو نے ہمیں گھیر کے ان دشمنوں کے نرغے میں لا کے رکھا ہے، اب نادم تو ہمیں ہونا ہے، اس لیے کہ پہلا موقع ہے جب مہمان در کے اوپر کھڑا ہو اسے پانی بھی نہ پلا سکے۔ تو حر نے کہا نہیں مولا، ہمیں پانی کی ضرورت نہیں، اگر آپ میزبانی ہی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے، لہذا سب سے پہلے ہمیں میدان جنگ میں بھیج دیجیے تاکہ ہماری گناہوں کا، ہماری گستاخیوں کا کفارہ ہو جائے۔ حسین نے اسے قبول کر لیا کہ اس کا دل ہلکا ہو جائے، لہذا سب سے پہلے خر کو بھیجا، اور جب خر کو بھیجا تو خر نے کہا کہ مولا میرے جانے سے پہلے میرے بیٹے کو بھی اجازت دے دی تاکہ محسوس تو کروں کہ جب اولاد نرغ آدھا میں گھرتی ہے تو باپ کے دل پہ کیا گزر جاتی ہے۔ بس ایک بار خر کو اجازت ملی، اور خر کے بیٹے کو اجازت ملی، اور وہ کھڑا دیکھتا رہا، اور اس کا بیٹا آیا، کیا رجس پڑھا۔ رجس کے معنی یہ ہے کہ کیسا میرا مقدر پلٹا، ابھی ذرا
پہلے تمہارے مقابلے میں آتا تو باطل کی حمایت میں لڑتا، اب میں حق کی حمایت میں لڑ رہا ہوں، میری تلوار راہ حق کے اوپر چل رہی ہے۔ اور کرتے کرتے ظاہر ہے بڑا بہادر تھا حر، اس کا بیٹا جس کی رگوں میں حر ہی کی شجاعت جاری و ساری تھی، اس نے جو جنگ کی ہے اس کا تذکرہ بھی ہے۔ لیکن بہرحال جب جنگ کا مقابلہ ایک انسان سے 10 انسان سے نہیں ہو سکتا تھا تو یہی کمانڈر جو تھا پیسر سعد کہتا تھا ان سے اکیلے نہیں لڑا جا سکتا، ان سے 5-5-10 کے گروپ میں نہیں لڑا جا سکتا، تم ایسا کرو کہ پوری فوج جو ہے انہیں بیک وقت گھیر لے۔ جب چاروں طرف سے گھرتے تھے تو اتنی دوری سے تلواریں بھی آتی تھیں، نیزے بھی پڑتے تھے، تیر بھی پڑتے تھے، اتنا زخمی ہو جاتے تھے کہ گھوڑے سے گرنے مجبور ہوتے تھے۔ وجہ سے حر کا بیٹا گھوڑے سے گرا اور اس کے بعد آواز دی یا ابتا ادرکنی، اے بابا میری خبر لیجئے۔ ویسے ہی باپ کا دل تھا، حر ایک بار میدان کی طرف پڑھے، پھر حسین کی آواز آئی، اے بھیا عباس زور سے حر کی کمر پکڑ لو۔ کسی باپ کا کلیجہ نہیں ہے کہ جو اپنے بیٹے کی لاش تڑپتا ہوا دیکھے۔ بس میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آج علی اکبر مداح ہے، عباس موجود ہیں، ایک باپ کو روک لیجئے تاکہ بیٹے کی لاش پر نہ جانے پائے۔ لیکن جب کل آپ کے بیٹے کی خبر آئے گی آپ دوڑیں گے تو کون ہوگا جو آپ کو روکے گا؟ کون ہوگا کہ جو اپنے جوان اور کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے جب برچھی کا پھل نکالیں گے اور میں کلیجے کے پھل نکل آئے گا؟ کون ہوگا کہ جو اپنی آنکھوں آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ لے؟ آپ ہوں گے اور یہ کہتے ہوئے پلٹیں گے، اے بیٹا لاش نوجوان کی ہے، باپ بوڑھا ہے، لہٰذا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور آنے کے بعد میرا سہارا بنو تاکہ میں یہ لاش خیمے تک پہنچا دوں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعدہا بارلا محمد آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل، جو حج و زیارات کے مشتاق مشرف فرما، پالنے والے ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ معصوم کی زیادہ زیادہ مدد کر سکیں اور اس ادارے کو جو ضروریات ہیں اس کو پوری کر سکیں، اس لیے کہ اس سے ہمارا روحانی تعلق ہے، معنوی تعلق ہے، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اس لیے کہ زمانہ جو ہے اہل بیت کے خلاف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ماتم حسین یا 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 حسین شبیر کربلا میں شبیر کربلا میں آئے ہیں دین بچانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں دین بچانے، شبیر کربلا آئے ہیں دین بچانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں دین بچانے، اللہ کی رضا میں گھر بار سب لٹانے، شبیر کربلا میں آئے
قبر نبی پہ آ کر کہتے تھے وقت رخصت، قبر نبی پہ آ کر کہتے تھے وقت رخصت، میں جا رہا ہوں نانا اسلام کو بچانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں جی بچانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں جی بچانے، ماں کی لحد سے لپٹے حسرت سے کہہ رہے تھے، ماں کی لحد سے لپٹے حسرت سے کہہ رہے تھے، ماں کی لحد سے لپٹے حسرت سے کہہ رہے تھے، اماں میں جا رہا ہوں جنگل میں گھر بسانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں جی بچانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں جی بچانے، بند ہو گیا ہے پانی پیاسے ہیں 3 دن کے، بند ہو گیا ہے پانی پیاسے ہیں 3 دن کے، وہ تشنگی کا عالم اللہ تو ہی جانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں جی بچانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں جی بچانے، رو رو کے کہہ رہی ہے مقتل میں بنت زہرا، رو رو کے کہہ رہی ہے مقتل میں بنت زہرا، رو رو کے کہہ رہی ہے مقتل میں بنت زہرا، کاٹا ہے ظالموں نے عباس تیرے شانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں جی بچانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں جی بچانے، نصرت میں دین حق کی اصغر ہمک ہمک کر، نصرت میں دین حق کی اصغر ہمک ہمک کر، نصرت میں دین حق کی اصغر ہمک ہمک کر، مقتل کو جا رہے ہیں گردن پہ تیر کھانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں جی بچانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں جی بچانے، اب تو کلیم کوئی باقی نہیں رہا ہے، اب تو کلیم کوئی باقی نہیں رہا ہے، اب تو کلیم کوئی باقی نہیں رہا ہے، تنہا ہے رن میں زینب بھائی کا غم اٹھانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں جی بچانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
تیری راہوں پر بیمار کی آنکھیں ہیں، اکبر تیری آنکھوں پر بیمار کی آنکھیں ہیں، اکبر تیری راہوں پر بیمار کی آنکھیں ہیں، اکبر تیری راہوں